السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مجسمہ۔ آج بیٹا ہے بدھ 23 ستمبر 2020۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ کی اقسام، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، لفظ حروف سے مل کے، جو مختلف حروف ہوتے ہیں ان سے مل کے ہم کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف سے مل کے لفظ بنتا ہے۔ جیسے اگر ہم یہ دیکھیں، ہم نے لکھا ہے یہاں پر بدھ، تو وے اور دھ سے مل کے کیا بن گیا؟ بدھ۔ یہ سین، تے، میم، بے، رے، یہ سارے حروف سے مل کے کیا لفظ بن گیا؟ ستمبر، ٹھیک ہے؟ تو حروف سے مل کے کیا بنتا ہے؟ لفظ۔ اب لفظ کی آگے دو اقسام ہوتی ہیں۔ کتنی؟ دو اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کلمہ اور دوسرا محمل، ٹھیک ہے؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہو، کوئی مطلب ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمارے ذہن میں کوئی بات، جس سے ہمارے ذہن میں کوئی چیز وہ واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہو، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ روٹی۔ اب روٹی، اگر ہم نے لفظ روٹی کہیں تو آپ کے ذہن میں روٹی ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی، جیسے چاول یا کتاب نہیں، بلکہ روٹی کیا ہے؟ جو آپ کی مما آٹا گوندھ کی جو روٹی بناتی ہے نا آٹے سے، اسے ہم روٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ذہن میں روٹی ہی آئے گی۔ پانی، تو جو ہم سادہ پانی پیتے ہیں اسی سے وہی ہم مراد لیں گے، پانی، ٹھیک ہے؟ اس جگہ ہم شربت یا کولڈ ڈرنک وغیرہ سے مطلب نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ پانی کا مطلب ہوتا ہے سادہ پانی، ٹھیک ہے؟ ہاتھ۔ اب ہاتھ کا کیا ہے کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہوتا ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں، یہ ہاتھ اس کا مطلب ہے، بلکہ ہاتھ کی جگہ ہم کوئی اور جسم کے حصے کا نہیں کہہ سکتے کہ جیسے پاؤں یا ناک یا کان، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لفظ کا دوسری قسم ہے محمل۔ وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ محمل کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے کہ روٹی۔ روٹی تو ہم نے دیکھا کہ روٹی جو آٹے سے بنائی جاتی ہے روٹی، ٹھیک ہے؟ اور روٹی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وانی، پانی تو وہ ہوتا ہے جو سادہ پانی ہم پیتے ہیں، لیکن وانی کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وات، ہاتھ تو جن سے ہم کام کرتے ہیں، لیکن وات کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کا نام نہیں، کچھ نہیں ہوتا وات، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لفظ جن کے کوئی معنی نہ ہو وہ محمل ہوتے ہیں۔ اب ایسے لفظ جن کے کوئی معنی نہیں ہے تو ہم نے یہاں کیوں لکھے ہیں؟ اس لیے محمل ان کو کیا کہتے ہیں کہ اردو زبان میں محمل لفظ کے معنی تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ہم محمل الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کلمہ تو لفظ استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن ہم محمل الفاظ کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھائی روٹی ووٹی بناؤ، مجھے بھوک لگی ہے، تو روٹی تو ٹھیک ہے، روٹی ہوتی ہے، لیکن روٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ روٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی بات چیت میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ پانی وانی، جیسے کہتے ہیں نا بھائی پانی وانی پلاؤ یا پانی وانی لے کر آؤ، تو پانی تو سمجھ آتا ہے، لیکن وانی کیا چیز ہے؟ وانی تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہاتھ واتھ دھو لو، چائے وائے پلا دو، ٹھیک ہے؟ تو چائے تو چلو بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ دودھ پتی چینی وغیرہ سے مل کے جو ہم بناتے ہیں وہ چائے ہوتی، لیکن وائے کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو محمل وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اپنی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ہم اپنی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں، اسی لیے لفظ کی اقسام میں یہ شامل ہے، کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے؟ لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ جس کے کوئی معنی ہو، اور محمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری قندیل بک میں ہے پیج نمبر 58، اس میں ہے ہمیں کلمہ اور محمل، اس سے ہم آج کی ڈیٹ لگا لیں گے، بدھ 23 ستمبر اور 2020، ٹھیک ہے؟ اب جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی یہاں پر بھی انہوں نے وہی کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کلمہ وہ الفاظ جن کے کوئی معنی ہوتے ہیں، اور محمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے کہ نیچے دیے گئے جملوں میں سے کلمہ اور محمل علیحدہ کر کے لکھیں۔
یعنی یہ جملہ ہے پانی وانی پی لو. اب اس میں دیکھیے انہوں نے 2 کالم بنائے ہیں، کلمہ اور محمل. اب اس میں اس جملے میں سے آپ نے کلمہ الگ لکھنا ہے اور محمل الگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب پہلا کیا ہے؟ پانی، پانی وانی پی لو. اب اس میں کلمہ کیا ہے؟ پانی، ٹھیک ہے. یہ پانی تو میں نے جیسے بتایا ہے کہ بھئی پانی سادہ پانی ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، کوئی چیز ہے یہ. اور محمل کیا ہے؟ وانی. وانی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیں گے؟ وانی، ٹھیک ہے. اب دوسرا جملہ ہے کام وام ختم کر کے آرام کر لینا. اب اس میں کام کلمہ ہے اور وام جس کی کوئی معنی نہیں ہے وہ محمل ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ کلمہ اور لفظ ہی ہیں کلمے، ٹھیک ہے. اور لفظ ہی آتے ہیں جن کے معنی ہیں، لیکن کلمہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جس کے محمل جس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے پانی کے ساتھ وانی محمل استعمال ہو رہا ہے، تو وانی کس کے ساتھ ہے؟ کلمہ پانی ہم نے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب رونا دھونا بند کرو اور کام کرو. تو رونا کلمہ اور اس کے ساتھ محمل لفظ ہے دھونا. روٹی ووٹی کھا کر سو جاؤ. تو یہاں پہ محمل لفظ کون سا ہے؟ ووٹی، اس کے ساتھ روٹی. روٹی کلمہ ہے اور اس کے ساتھ محمل لفظ استعمال ہوا ہے ووٹی، ٹھیک ہے. اب یہ میں نے 4 جملوں کی میں نے لکھ دی ہیں، اور یہ باقی کے جو 4 جملے ہیں اس میں سے آپ نے کلمہ اور محمل ڈھونڈ کے آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ نے اپنا کام یہ کر کے مجھے جی میں چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی، آپ کی کریکشن کروا دوں گی، درست کروا دوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے ایک اور چیز دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے دیے گئے الفاظ میں کلمہ کے ساتھ محمل بھی لکھ دیے گئے ہیں، آپ ان کی مدد سے جملے بنائیں. جیسے ہاتھ واتھ، چادر وادر، کرسی ورسی، گاڑی واڑی اور پھول وول، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان الفاظ کو کلمہ اور محمل جو دونوں اکٹھے دیے ہیں ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک جملہ میں بتا دیتی ہوں، ہاتھ واتھ. تو ابھی جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بھئی ہاتھ واتھ دھو لو، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح جملے بنانے ہیں ان کے، ٹھیک ہے. رف کاپی پر آپ نے ان کے جملے بنا کے مجھے ان کی پک بنا کر جی سو پہ سینڈ کرنی ہے اور اپنا کام چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.